ابو بکر صدیق وہ ہے جس نے اپنی جوانی تن من دھن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ پیار کا تعلق رکھا جو رہتی دنیا تک اس کی مثالیں نہیں مل سکتی. رہتی دنیا تک اس کی مثالیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی. اور ایک جملہ میں مزید کہتا ہوں, ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے میں جتنی قربانیاں دی ہیں, اگر ان قربانیوں کو اکٹھا کر دیا جائے تو ایک گلدستہ بن جائے گا. میں پہلی دلیل پیش کرنے لگا ہوں. حضرت شیخ رحمہ اللہ نے فضائل میں بھی اس کو نقل فرمایا. ابو بکر صدیق کلمہ پڑھتے ہیں, کلمہ پڑھنے کے بعد دل میں ایمان گھر کر جاتا ہے. جی میں آیا قرآن کریم جو میں پڑھ کر صاحب ایمان بن چکا, کیوں نہ میں یہ لوگوں کے سامنے پڑھوں. کعبۃ اللہ کے صحن میں آتے ہیں اور آ کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. جب یہ شروع کر رہے ہیں وہ قرآن کریم, مکہ کے کافر کہاں برداشت کر سکتے تھے, کہاں انہیں یہ ہضم ہو سکتا تھا. ان نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا. ایسا مارا بال کھینچے گئے. دیکھو اسادے چونڈا پٹن یوں کھینچے گئے, اتنے کھینچے گئے کہ جب اس لڑائی کی چھڑ چھڑا کے بعد ماں نے حضرت ام الخیر حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا بعد میں صحابیہ بنی ہیں, ابو بکر صدیق کی امی, انہوں نے جب کنگھی کرنے کے لیے کنگھے اپنے بیٹے کے سر میں ڈالی تو وہ کنگھے سے بال کھچ کے ہاتھ میں آ جایا کرتے تھے. یہ صدیق اکبر نے کعبۃ اللہ کے صحن میں مارے کھائی ہیں اسلام کے لیے. اور ابو بکر صدیق کا مار کھانا کوئی عام بات نہیں ہے, اہم بات ہے. آپ کہیں گے مار کوئی بھی کھاتا ہے, یہ قوم کا سردار ہے, یہ تو خون بہا کے پیسوں کا امین ہے, اس کی تو بات مانی جاتی ہے. بزنس مین آدمی ہے, تاجر بندہ ہے, نامی گرامی آدمی ہے, 4 بندے ہاتھ میں لانے والے ہیں, وہ بندہ مار کھائے تو کتنی بڑی قربانی ہے. اور جب گھر میں گئے رشتہ داروں نے کہا تمہیں کہا ہے نا اس کا ساتھ چھوڑ دو. دیکھو جو بندے ہمیں جھک کے سلام کرتے تھے آج وہ ہمارے اوپر ہاتھ اٹھا رہے ہیں, اور ابو بکر ہیں کہ انہیں سمجھا رہے ہیں. نہیں, یہ تکلیف چند وقتوں کی ہے, اللہ عزتوں سے نوازے گا, تم دل چھوٹا نہ کرو. جیسے میں نے اس کا دم پڑا ہے تم بھی اس کا دامن کو پکڑ لو. ساری رات ترغیبیں چل رہی ہیں. ابو بکر صدیق کی اس مار کے عالم میں بھی ترغیب نے ماں کے دل پر اثر کیا. صبح تک ماں نے اپنے بیٹے کے چہرے کے تاثرات دیکھے. ماں ہے نا, وہ تو بچپن سے چہرے کو جانتی ہے کہ میرا بیٹا کیسے بولتا ہے. تو صبح ماں نے کہا بیٹا یہ دودھ پی لے, میں وعدہ کرتی ہوں میں تیری بات مان لوں گی. کہا امی آدھا کام ہو گیا ہے, آدھا اور بھی کر لو, رسول اللہ کا پتہ کرو وہ کہاں ہے. کہا بیٹا گویا دوسرے لفظوں میں میں سمجھانے کے لیے کہوں کہ جس کی وجہ سے یہ حالت ہوئی ہے اب پھر اس کا پوچھ رہے ہو. تو ابو بکر نے کہا امی جان یہ دودھ میرے اوپر حرام ہے جب تک حضور کا دیدار نہ کر لو. ماں تھی نا, اب بیٹے کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی تھی. کہا بیٹا میں کیسے پتہ کروں وہ کہاں ہے. کہا امی میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک خاتون ہے وہ مسلمان ہے, زید بن ارقم کے گھر کے ساتھ ام جمیل ہیں, ان سے جا کر پوچھے وہ بتائیں گی. ابو بکر کی امی وہاں گئی اور وہ خوف زدہ ہو گئی کہ کل تو لڑائی ہوئی ہے, آج حضور کا میں بتا دوں تو پتہ چلے گا اس کا بھی تعلق حضور سے بن چکا ہے. اس نے کہا بس آپ کیا کہتی ہیں, ادھر ادھر میں بات ٹالی. تو ابو بکر صدیق کو پھر ماں نے آ کر جواب دیا کہ وہ تو نہیں بتاتی. اب ماں کے ساتھ زخمی حالت میں لڑکھڑاتے ہوئے ابو بکر اس کے گھر گئے اور وہاں جا کر کہا کہ میری امی نہیں بتائے گی, آپ بتا دیں حضور کہاں ہے. اس نے آنکھوں میں اشارے بھی کیا, کہا نہیں یہ مان چکی ہے. جب اس نے بتایا اور ابو بکر اپنی اماں کو لے کر وہاں پہنچے, حضور پاک کا چہرہ دیکھا, آنکھوں سے آنکھیں چار ہوئی. تو کہا یا رسول اللہ, حضور نے جب حال پوچھا کہ آپ بالکل بہت اچھا حال ہے, آپ کو دیکھنے سے پہلے تکلیفیں تھی اب تکالیف جاتی رہی. ابو بکر نے دودھ پیا ہے اور ماں کلمہ پڑھ کے صحابیہ بن کر واپس آئی ہے. ابو بکر کی یہ کم قربانیاں ہیں.